الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت کے حوالے سے، جس میں عبد الرحمن کے بارے میں ان پر جو حکم لگایا ہے بعض محدثین رحمہ اللہ نے ضعف کا، اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ ان جروح کی اور ان پر تضعیف کے اقوال کی پوزیشن اور نوعیت کیا ہے۔ اب اس کے پہلو بپہلو یہ بھی دیکھیں کہ عبد الرحمن کی توثیق کن حضرات نے کی ہے اور وہ کلمات کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی حدیث سے استدلال کرنا، یہ بجائے خود امام بخاری کی طرف سے اس راوی کی کیا ہے، توثیق ہے، جس طرح کل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ امام حاکم ہیں، انہوں نے المدخل الی الصحیح لکھی ہے جو 4 جلدوں میں چھپی ہے، اور المدخل میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ تجب البخاری فی مواضع کثیرہ، کسی ایک مقام پر نہیں، بہت سے مقام پر امام بخاری نے ان سے استدلال احتجاج کیا ہے۔ یوں امام حاکم نے یہ بات کہہ کے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نوائی کی ہے۔ امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے روایت لی ہے، اور امام یحییٰ بن سعید قطان کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ ثقات سے روایت لیتے ہیں، ضعفاء سے روایت نہیں لیتے۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ان سے لینا عبد الرحمن کی کیا ہے توثیق ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وقد حدث به یحییٰ بن سعید القطان عن عبد الرحمن فحسبه کہ یحییٰ بن سعید قطان نے اس سے روایت لی ہے، اور اس کا یہ روایت لینا عبد الرحمن کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یعنی گویا کہ یحییٰ بن سعید قطان کی اس روایت لینے کی تصدیق، تائید اور عبد الرحمن کی حیثیت کو گویا یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ الفاظ کہہ کے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی امام عبد الرحمن بن دینار کو کیا کہا ہے، صدوقن، یعنی ان کی بھی توثیق کی ہے، صدوق کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کہا ہے لا بأس بہ مقارب الحدیث، اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے فتح الباری کے مقدمے میں، وہ کہتے ہیں وقد احتج بہ البخاری و ابو داود والنسائی والترمذی، وقد احتج بہ البخاری اور اس کے ساتھ بخاری و ابو داود والنسائی والترمذی، کہ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام بخاری نے عبد الرحمن سے کیا کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ گویا یہ اشارہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان محدثین کا امام بخاری کے علاوہ اس کی روایت سے استدلال کرنا، یہ ان کی طرف سے کیا ہے، توثیق ہے۔ بلکہ آپ اگر دیکھیں فہرست نکال کے بھی
یا عبد الرحمن کی روایات جو جامع ترمذی میں ہیں تو آپ کو ملے گا کہ امام ترمذی عبد الرحمن کی روایت کی تصحیح کرتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے. کہیں کسی جگہ حسن صحیح بھی انہوں نے ان کی روایت کو کہا ہے. تو گویا امام ترمذی بھی اس کی روایت اس کو کیا ہوئے، اس کے موثقین میں ہوئے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے امام ابو القاسم بغوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے تہذیب میں ہی حافظ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ صالح الحدیث ہے. اور پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عبد الرحمن کو من تکلم فیہ وہو موثق اس ایک رسالہ لکھا ہے مستقل کہ جن راویوں پر کلام کیا گیا ہے اور وہ ہیں ثقہ. اور حافظ ذہبی نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ علل اقل اس کی روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے. ان راویوں کو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں جمع کیا ہے من تکلم فیہ وہو موثق میں. اور عبد الرحمن کا ذکر خیر وہ اس رسالے میں بھی حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے، جس سے آپ ان توثیق کے کلمات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض نے جرح کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنہا عبد الرحمن کو ثقہ کہنے والے ہیں، بلکہ امام بخاری کے اساتذہ بھی اس کو ثقہ کہنے والے ہیں، اور بہت سے معاصرین بھی وہ عبد الرحمن کی روایت کو کیا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں اور ان سے استدلال کرتے ہیں. یہاں اس پر جو تفصیل سے بحث کی ہے وہ ہمارے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. شیخ البانی نے ضعیفہ میں اسی روایت کی تیسری جلد میں اور صفحہ نمبر 464 میں 1299 روایت ہے، اس میں اس روایت پر اس حصے پر نقد کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں اور اس کے متعلق جو میں نے بات عرض کی ہے وہ بھی ذکر کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ یہ ساری بات آپ کو کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آپ کے کانوں تک پہنچ تو پائے. اب یہ اس پر غور کیجیے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ اس راوی پر یحییٰ بن معین، ابو حاتم، ابن حبان، ابن عدی، دارقطنی اور حافظ ابن حجر نے کلام کیا ہے. فرماتے ہیں فبالجملہ فضوف حاضر راوی بعد اتفاق اولئک الائمہ علیہ امر لا ينبغي ان يتوقف فیہ باحث او یرتاب فیہ منصف. یہ بڑے خوفناک لفظ ہے اور قابل غور لفظ ہے. کہتے ہیں کہ کوئی باحث اس میں کوئی شک نہیں کرے گا کہ فی الجملہ یہ راوی کیا ہے، ضعیف ہے اور اس کی صحت سے توقف کیا جائے گا. لا ينبغي ان يتوقف فیہ باحث، کوئی بھی اس بارے میں کوئی بحث کرنے والا توقف اس موقف میں جو میں نے ذکر کیا ہے اس کو قبول کرنے میں توقف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جناب. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جرح کی بنا پر انہوں نے صحیح بخاری کی اسی لفظ پر جرح کی ہے. اب اس حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے گوش گزار میں آپ کے سامنے عرض کرنی چاہتا ہوں. رہی بات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تو کہتے ہیں اوردہ الذہبی فی الضعفاء وقال وثق وقال ابن معین فی حدیث ضعف وقبنا علی فی القاشف قول ابی حاتم فی تلجینہ، کہ علامہ ذہبی نے اس راوی کو مغنی میں ذکر کیا ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا نا میزان کے ساتھ ضعفاء میں علامہ ذہبی کی المغنی بھی ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو غصے کا اس کی توثیق کی گئی ہے، لیکن ابن معین نے کہا ہے کہ اس کی حدیث میں ضعف ہے، اور کاشف میں بنیاد رکھی ہے، قول نقل کیا ہے اس پر امام ابو حاتم کا. یعنی کاشف میں جو ذکر کیا ہے متکلم فی کے طور پر، تو کس کا قول ذکر کیا ہے؟ ابو حاتم کا. اور ابو حاتم کے قول کی پوزیشن میں پہلے واضح کر چکا ہوں یا نہیں؟
کہ لا یکتب حدیثہ لا یعتبر بہی یکتب حدیثہ کے قول کی پوزیشن اصولاً نقداً درایتاً اس کی حیثیت اور اس کی نوعیت کیا ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات سوال یہ ہے کہ کیا علامہ ذہبی نے ضعفاء میں مغنی ہی کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مغنی میں صرف غصے کا کہا ہے؟ حالانکہ مغنی ہی میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور میزان میں خود کہا ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے، یہ راوی کون ہے؟ صالح الحدیث ہے۔ اب معلوم نہیں کہ مغنی پہ اکتفا کر کے صرف میزان سے صرف نظر کر کے غصے کا کہ جو ضعف میں کمزور، جو توثیق میں کمزور ترین لفظ ہے، اس کا سہارا کیوں لیا گیا، جبکہ صالح الحدیث اس کے مقابلے میں ایک واضح موقف خود میزان میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اور اسی میزان میں حافظ ذہبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدث عنہ یحییٰ بن سعید ما تعنتہ فی الرجال، کہ یحییٰ بن سعید قطان متشدد ہونے کے باوجود وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔ بات سمجھے کہ ذہبی یہ بھی کہتے ہیں کہ متعنت ہونے کے باوجود یحییٰ بن سعید اس سے کیا کرتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں۔ اور آپ سے میں عرض یہ بھی کر چکا ہوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روا عنہ یحییٰ بن سعید، اور پھر وہ کیا ہے؟ فیکفی ہے، یہی بات اس کی توثیق کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے آگے کہ عبد الرحمن کو خود علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان الضعفاء میں بھی ذکر کیا ہے، صرف مغنی میں تو نہیں ذکر کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیوان الضعفاء میں کیا کہا ہے۔ دیوان الضعفاء میں کہتے ہیں ثقاتن، میزان میں ہے صالح الحدیث، لیکن دیوان الضعفاء میں کیا ہے؟ ثقاتن۔ قال ابن معین فی حدیثہ ضعف، اختلاف دیا، ابن معین کی رائے ذکر کی، لیکن اپنا موقف کیا کیا؟ ثقاتن۔ اب کیا مغنی میں ذکر کرنے سے ہی کافی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ علامہ ذہبی کی اس کے بارے میں موقف کیا ہے؟ دوسری کتابوں کو بھی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ باحث کو جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ باحث کے نزدیک اس بات کی کوئی گنجائش نہیں، تو باحث کو صرف مغنی دیکھنی چاہیے یا میزان اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیوان الضعفاء اور اس کے ساتھ من تکلم فیہ وہو موثق وہ بھی دیکھنی چاہیے؟ کوئی اور کتاب نہیں باحث کو دیکھنی چاہیے؟ کیوں جی حضرت شیخ صاحب، اور کتابیں بھی دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے؟ ساری کتابوں میں دیکھا جائے کہ کیا موقف ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، بالخصوص من تکلم فیہ وہو موثق میں جو ان کا موقف ہے، وہ تو ان کے موقف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حسن الحدیث سے کسی اعتبار سے بھی کم نہیں سمجھتے۔ جہاں تک علامہ ذہبی کے قول کے سہارا لینے کی بات ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کی۔ اب آگے چلیے، شیخ نے دوسری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی حافظ ابن حجر نے کہا ہے صدوق یخطئ، تقریب میں کہا ہے صدوق یخطئ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل کر کے حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر نقد کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر کے اس الفاظ جس راوی کے بارے میں صدوق یخطئ کہتے ہیں، اس کے بارے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ صرف اسی جگہ کو تو نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے محل اور دوسرے مقام اور دوسرے راویوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک راوی تو حرف تنقید نہیں بننا چاہیے نا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، دوسرے راوی بھی تو دیکھنے چاہیے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کلام ایک اور راوی کے بارے میں کہا ہے، اور شیخ فرماتے ہیں صدوق یخطئ فحسب مثلہ ان یحسن حدیثہ، کافی ہے اس کے لیے جس کے بارے میں حافظ نے صدوق یخطئ کہا ہے کہ اس کی حدیث کی کیا کی جائے؟ تحسین کی جائے، اس کی حدیث کو حسن سمجھا جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ لکھتے ہیں حسن الحدیث انشاءاللہ، صدوق یخطئ جس کے بارے میں کہا جائے اس کی روایت انشاءاللہ کیا ہے؟ حسن الحدیث ہے۔
عبد المجید بن عبد العزیز کے بارے میں حافظ ابن حجر نے یہی کہا ہے صدوق یخطئ. شیخ البانی فرماتے ہیں فمثلہ حسن الحدیث انشاءاللہ اذا لم یخالف، جب مخالفت نہ کرے تو یہ راوی کیا ہے؟ حسن الحدیث ہے. اسی طرح معقل بن عبید اللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صدوق حسن کہا. شیخ فرماتے ہیں فمثلہ یکون حدیثہ فی مرتبۃ الحسن لذاتہ او لغیرہ، ایسے راوی کی روایت حسن لذاتہ ہی ہے یا علی الاقل حسن لغیرہ کے درجے کی ہے. یہ تمام مثالیں ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ صدوق یخطئ کا جو لفظ ہے یہ ایسے راوی کے روایت کو حسن کہا جاتا ہے بشرطے کہ وہ مخالفت نہ کرے اور کوئی قرینہ اس کی روایت کی قبولیت کا نہ ہو. اب دیکھیں اسی ضمن میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ امام علی بن مدینی کا قول صدوق اور امام بغوی کا قول صالح الحدیث ائمہ جارحین کے قول کے خلاف نہیں. سنیے، کیونکہ صدوق صحیح الحفظ کے اور یہ صدوق اور یہ صدق اور سوء حفظ کے منافی نہیں، مگر یہ فرق بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے صدوق صالح الحدیث لا باس بہ کہا ہے انہوں نے سوء حفظ کی طرف نسبت نہیں کی. امام بخاری، امام نسائی، ابو داود، ترمذی انہوں نے بلا تفریق عبد الرحمن سے استدلال کیا ہے. امام شیخ مرحوم نے فرمایا ہے کہ امام بغوی کا قول شاذ ہے، اس کی توثیق کا قول شاذ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف بغوی کا قول ہے یا کسی اور نے بھی یہی بات فرمائی ہے؟ حالانکہ علامہ ذہبی نے بھی میزان میں وہی بات کہی ہے جو علامہ بغوی نے کہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ صالح الحدیث ہے. اس لیے امام بغوی کا صالح الحدیث کہنا یہ شاذ نہ کہا رہا، اس کو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کیا ہے. اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا بھی محل نظر ہے کہ جارحین اکثر و اعلم، کہ جرح کرنے والے وہ اکثر ہیں اور جرح تعدیل کے علم سے کچھ زیادہ جاننے والے ہیں، اور جارحین جرح تعدیل کرنے والوں کی تعداد کا تقابل بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے بھی بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے امام دارقطنی وغیرہ کی جرح کے جواب میں بس یہی کچھ کہا ہے کہ اس سے یحییٰ قطان کا روایت لینا راوی کی توثیق کے لیے کافی ہے. حالانکہ انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا ہے وقال ابن المدینی صدوق، اور یہ بھی کہا ہے احتج بہ البخاری و ابو داود والنسائی والترمذی. یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام یحییٰ بن سعید کا روایت لینا اس کو تو قبول کر لیا، لیکن حدیث الساری میں اس کی تائید میں جو باقی توثیق کے کلمات تھے ان سے صرف نظر کیا ہے شیخ البانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے. بلکہ اور خود فتح الباری جلد اول صفحہ 278 میں فرماتے ہیں تو قد تکلم فیہ بعضهم لکنہ صدوق، اسی راوی کے بارے میں پہلی جلد میں ایک یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض نے کلام کیا ہے. اب دیکھیے شیخ فرماتے ہیں کہ اکثر راویوں نے کلام کیا ہے، جبکہ حافظ کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کلام کیا ہے. دونوں میں فرق تو ہے نا، بعض نے کلام کیا ہے لیکن کیا کہتے ہیں؟ لکنہ صدوق. غور فرمائیے کیا کہا گیا ہے کہ بعض نے اکثر نے نہیں، بعض نے اکثر نے نہیں کلام کیا ہے لیکن ہے وہ صدوق. اور فتح الباری میں فرماتے ہیں عمدۃ البخاری ایک اور جگہ پر کہ عمدۃ البخاری فیہ کلام و شیخ علی ابن المدینی، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قابل اعتماد قول کس کا ہے؟ ان کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ علیحدہ علیحدہ مقامات پر حافظ ابن حجر جہاں جہاں امام بخاری اس کی روایت لائے ہیں وہاں حافظ نے ان مقامات پر باقاعدہ اس راوی کا کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے. اب آگے دیکھیے، مگر امام بخاری اعتبار کی اس کے ساتھ انہوں نے ابن معین کی جرح کا جواب بھی دیا ہے جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود فرمایا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر
جرح کا جواب نہیں دیتے۔ اب آپ بھی غور کریں کہ یہ کہنا کہ حافظ نے جرح کا جواب نہیں دیا، جبرہ کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ وہ یحییٰ بن معین کی جرح کا جواب دیتے ہیں، اور علی بن مدینی کی تصدیق اور توحید کو امام بخاری کے موقف کے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ بھی کہی گئی کہ امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبد الرحمن کی زیادت پر تفرد کی بنا پر تنقید کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اس اعتراض کا اعتراف کیا ہے۔ قارئین کرام، یہ ہے وہی روایت ہے جو ہمارے زیر بحث ہے۔ اولاً عرض ہے کہ حافظ ابن حجر کے نزدیک جب عبد الرحمن صدوق ہے اور کہا ہے کہ ائمہ محدثین نے اس سے استدلال کیا ہے، تو ایسے ثقہ اور صدوق راوی کی زیادت جب اوثق کے منافی نہ ہو تو حافظ ابن حجر کے اصول جو انہوں نے شرح نخبۃ الفکر میں ذکر کیا ہے کہ ثقہ اور صدوق کی زیادت جب اوثق کے مخالف نہ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی۔ اب جیسا کہ انہوں نے شرح نخبۃ الفکر اور مقدمہ فتح الباری کی 8ویں فصل میں ذکر کیا ہے، حافظ صاحب نے امام دارقطنی کے اعتراض کے جواب میں یہ لطیف بات بھی کہی ہے کہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار یاتی الکلام علیہ، کہ اس پر کلام آگے تراجم کے ضمن میں آئے گی، اور جب تراجم کے ذکر میں بات آئی ہے تو وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو صدوق کہا ہے اور اس کے جواب اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ اب اتنی حقیقت کے باوجود یہ سمجھا جائے اور یہ کہا جائے کہ حافظ نے صرف کیا کیا ہے؟ صدوق کہا ہے اور اس پہ اعتراضات کا جواب نہیں دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امر واقع کے مناسب یہ بات نظر نہیں آتی۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق بھی کی ہے، توثیق بھی کی ہے، صدوق کہا بھی ہے، اور جو جرح ہے اس پر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک اور بات دیکھیے، شیخ البانی نے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ روایت اس لیے بھی ضعیف ہے کہ امام مالک نے موطا میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے یعنی اسی سند سے آگے موقوف ذکر کی ہے، مرفوع ذکر نہیں کی۔ یہ جملہ کیا ہے؟ موقوف ہے، اور عبد الرحمن بن دینار، عبداللہ بن دینار اس کو کیا کرتے ہیں؟ مرفوع ذکر کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور اسی طرح یہی اعتراض ہے علامہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ عرض ہے کہ بلا ریب موطا امام مالک میں یہ روایت موقوف ہے، وہ عبد الرحمن کی طرح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، مگر موطا میں موقوف یہ روایت حکماً مرفوع ہے۔ یہ موقوف ہے لیکن حکماً کیا ہے؟ یہ روایت مرفوع ہے، حقیقتاً مرفوع نہیں، لیکن موطا کی روایت حکماً مرفوع کیوں ہے؟ کہ اس میں آخرت کے ثواب اور اجر کا ذکر ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کا جہاں ذکر آتا ہے موقوف روایت میں بھی، سبھی حضرات کہتے ہیں کہ وہ روایت کیا ہوتی ہے؟ حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ اب اس کے ایک حصہ جو اس کے بعد کا ہے وہ بھی مرفوع ہے، اور اس کا پہلا حصہ جس کو امام مالک نے موقوفاً روایت کیا ہے، جس کو عبداللہ بن دینار حقیقتاً مرفوع ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ حکماً کیا ہے؟ حکماً وہ بھی مرفوع ہے۔ اس اعتبار سے اعتراض ہے، لیکن روایت کا پورا حصہ اور اس کا حکماً مرفوع ہونا یہ خود ایک قرینہ ہے کہ یہ روایت کا حصہ بھی حکماً مرفوع درست ہے۔ دیکھیے، عرض ہے کہ بلا ریب امام مالک نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ مرفوع و موقوف کے الفاظ میں ایک فرق حقیقتاً مرفوع اور حکماً مرفوع ہونے کا ہے، کیونکہ اس میں کلمہ خیر پر ثواب اور غلط اور اللہ کی ناراضی کے کلمے پر جہنم کے جانے کا ذکر ہے، اس لیے موقوف بھی حکماً مرفوع ہے۔ ثانیاً امام بخاری اسے مطابعتاً ترجمۃ الباب کے تحت 5ویں نمبر پر لائے ہیں۔ اس روایت کو کہاں لائے ہیں؟ مطابعتاً روایت کے 5ویں درجے میں لائے ہیں، اور اس سے پہلے اسی مفہوم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں اس زیادتی کا ذکر موجود ہے،
اور اس کی مطابقت میں یہ روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یعنی امام بخاری نے یہ روایت کیسے ذکر کی ہے؟ مطابقتاً ذکر کی ہے. اس متن کی دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. بات سمجھ رہے نا؟ بخاری میں موجود ہے. اور یہ جو جس پر نقد ہے یہ کون سی روایت ہے؟ مطابقتاً ہے. اصالتاً استدلالن اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا. ثالثاً علامہ ابن عبد البر نے موطا کی اسی روایت پر بحث کرتے ہوئے امام مالک سے ایک راوی نے جس کی توثیق نہیں کی گئی اسے مرفوع بھی بیان کیا ہے. امام مالک سے یہ روایت موطا میں کیا ہے؟ موقوف، لیکن موطا مالک سے ایک روایت میں یہ مرفوع بھی ہے. لیکن امام مالک سے جو مرفوع حصہ ذکر کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ متکلم فی ہے، وہ غلط ہے. لیکن یہ بات ساری نقل کرنے کے بعد اب ابن بر کیا کہتے ہیں؟ وقد رواہ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار عن ابیہ مرفوعا. کوئی بات سمجھے؟ امام مالک کی روایات کی تنقید تجزیہ کرتے ہیں ابن عبد البر. کہتے ہیں کہ امام مالک سے یہ روایت موقوف ہے، لیکن ایک راوی اس کو کیا کرتا ہے؟ امام مالک سے مرفوع بیان کرتا ہے. لیکن امام مالک سے جو مرفوع بیان کرتا ہے وہ راوی درست نہیں ہے. یہ بات پوری کہنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو عبد الرحمن جو امام مالک کے معاصر ہیں، عبد الرحمن بن عبداللہ، وہ اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ مرفوع بیان کرتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض ابن عبد البر نہیں کرتے. تو عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کو گویا ابن عبد البر نے بھی قبول کیا ہے. انہوں نے اس روایت کو گویا قبول کیا ہے. اس کے بعد اپنے اسلوب کے مطابق اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے. ابن عبد البر نے باقاعدہ اپنی سند سے عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کو ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ان کی یوں خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو امام بخاری کی طرح صحیح سمجھتے ہیں، قابل اعتبار سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. بالخصوص جب کہ وہ موطا میں ایسی موقوف مرفوع روایت کو حکماً مرفوع سمجھتے ہیں. اب دیکھیے ایک روایت آئی ہے مثلا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے تورد اعمال الناس فی کل جمعہ، کہ ہر جمعے کے روز اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں. یہ روایت موطا میں موقوف ہے. امام دارقطنی نے اس روایت کو کتاب العلل میں ذکر کیا ہے اور علل میں کہا ہے کہ جو اثبت راوی ہیں، جو زیادہ ثقہ راوی ہیں، وہ اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ موقوف ذکر کرتے ہیں نسبتاً مرفوع ذکر کرنے کے. یہ سارا اعتراض وہاں بھی امام دارقطنی کا نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر لکھتے ہیں امام مالک کے جمہور تلامذہ اسے موقوف بیان کرتے ہیں، البتہ ابن وہب امام مالک سے مرفوع بیان کرتے ہیں. اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ اس قسم کی بات رائے اور قیاس سے نہیں کی جا سکتی، اور امام مالک کے اجل اصحاب میں ابن وہب اسے مرفوع بھی بیان کرتے ہیں. گویا جو موقوف ہونے کا اعتراض تھا اس کا جواب یہاں بھی ابن عبد البر نے اسی طرح دیا ہے کہ یہاں یہ روایت کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے، اور امام مالک سے ان کے ایک شاگرد جو ہیں وہ اس کو موقوف بیان کرتے ہیں. امام مالک کے شاگرد اس کو موقوف بھی بیان کرتے، مرفوع بھی بیان کرتے. یعنی وہی اسلوب بیان ہے امام علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا جو عبد الرحمن بن عبداللہ کی روایت کے بارے میں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت جو موطا میں نساء قاسیات عاریات، یہ معروف روایت ہے کہ الفاظ مرفوعاً مروی ہے. علامہ عبد البر نے کہا ہے کہ موطا اور امام مالک کے تمام تلامذہ سوائے عبداللہ بن نافع کے موقوف ہی بیان کرتے ہیں. علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ ابو ہریرہ اپنی رائے سے یہ بات کہیں، لہذا یہ توقیفاً کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے. اسناد کے اعتبار سے اس نوعیت کا اختلاف ذکر کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن متن کے اعتبار سے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں.
اسناد کے اعتبار سے تو گنجائش ہے لیکن متن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حیرت ہے کہ علامہ البانی نے معنوی طور پر اسے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سلمہ عن ابی ہریرہ کی حدیث سے اختلاف کو عبد الرحمن کے ضعف کی دلیل بنایا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ تقریباً وہی لفظ تو موطا کی روایت میں بھی ہیں۔ اس میں کیا وہم امام مالک کا ہے؟ امام مالک کی روایت موقوف صحیح مگر ہے تو بہرحال توقیفی، جس میں رائے اور قیاس کا کوئی دخل نہیں، مگر افسوس کہ اس حقیقت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نظر انداز کر گئے ہیں۔ قارئین کرام، اب آگے آتے ہیں تیسری روایت۔ یہ تھی دوسری روایت جس کے بارے میں شیخ نے کہا کہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ عبد الرحمن بن عبداللہ کے ضعف کی بنیاد پر جو اعتراض وارد کیا گیا ہے وہ اتنا وزنی نہیں ہے۔ اگر یہ روایت موطا میں موقوف ہے تو وہ موقوف روایت بھی حتماً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اب آئیے تیسری روایت جو شیخ ابو سفیان مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وہ روایت جو ہے نا اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جسے امام بخاری نے ابی ابن عباس بن سہل عن ابیہ عن جدہ ہی کی سند سے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ اور کس باب میں؟ باب اسم الفرس والحمار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا۔ تو اس کے ضمن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام اس گھوڑے کا لحیف تھا۔ یہ روایت ہے ابی ابن عباس سے، اور امام دارقطنی نے بھی اس روایت پر اسی ابی کی وجہ سے اعتراض کیا ہے الزامات و تتبع میں، اور کہا ہے کہ یہ ابی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ بلا شبہ ابی پر کلام ہے، بلا شبہ ابی پر کلام ہے، لیکن کیا ابی ایسا ضعیف ہے کہ جس کی روایت علی الاطلاق ضعیف ہے؟ وہ قابل قبول بالکل نہیں ہے، اور اس کی روایت مردود روایت میں شامل ہوتی ہے۔ یہ پوزیشن بھی ابی کی یہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ابی کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے اسی ابی کے بارے میں کہا ہے یکتب حدیثہ۔ علامہ مغلطائی نے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے ذکر کیا ہے قواہ الدارقطنی، کہ دارقطنی نے اس کو قوی کہا ہے۔ یہ قول امام دارقطنی کی کتاب میں نہیں ملتا، لیکن یہ دونوں حضرات مغلطائی بھی اور ذہبی بھی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی راوی کو حافظ ذہبی نے من تکلم فیہ وہو موثق میں بھی ذکر کیا ہے، اور علامہ ذہبی نے یہ کہا ہے ابی وَإِن لَمْ يَكُنْ بِالثَّبْتِ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، اگرچہ یہ راوی ثبت نہیں ہے، اتنا پکا نہیں ہے، لیکن اس کی حدیث کیا ہے؟ حسن ہے، یہ حسن الحدیث ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، میزان میں بھی یہی کہتے ہیں، اور من تکلم فیہ وہو موثق میں بھی یہی بات امام دارقطنی نے کہی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو جرح نقل کی ہے اس جرح کے الفاظ میں یہ بھی ہیں کہ وہ نسائی کہتے ہیں کہ لیسا بالقوی ہے۔ اب آپ کو کل آپ سے عرض کیا تھا کہ لیسا بالقوی کی بالخصوص نسائی کی جو جرح ہوتی ہے وہ جرح راوی کی تضعیف کی علی الاطلاق دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ایسے راوی کی روایت اعلیٰ درجے کی قوی ہونے کی نفی ہوتی ہے، اور وہ علی الاقل حسن درجے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس کے جرح اور تعدیل کے اقوال کے تناظر میں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں وقد قیل فی الجماع، خود کہتے ہیں وقد قال قیل فی الجماع لیس بالقوی واحتج بہ۔ ایک جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی لیس بالقوی ہے، لیکن اس سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، احتجاج بھی کیا جاتا ہے۔ وَهَذَا النَّسَائِيُّ قَدْ قَالَ فِي عِدَةٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَيُخَرِّجُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ قَالَ قَوْلُنَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ لَيْسَ بِجَرْحٍ مُفْسَدٍ۔ کہتے ہیں کہ امام نسائی خود
لیسا بالقوی کہتے ہیں اور اپنی سنن میں اس راوی سے روایت بھی کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ جرح ایسی نہیں ہے جس سے جرح راوی بالکل قابل اعتبار نہیں رہتا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بھی کہا۔ اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ بھی لم یکن بالقوی جرح مردود غیر مبین السبب، یہ جرح مردود ہے، اس میں کسی سبب کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر یہی حافظ رحمۃ اللہ علیہ یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں بھی کہی ہے کہ لیسا بالقوی کی جرح جو ہے نا یہ راوی کے علی الاطلاق ضعف کا سبب نہیں ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں میں نے یہاں دی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری بحث نقل کرنے کے بعد کہ یہ راوی اس دائرے میں نہیں ہے کہ اس کی روایت کو علی الاطلاق ضعیف قرار دیا جائے، علی الاقل یہ راوی حسن الحدیث ہے، یہ بات کہنے کے بعد پھر فرماتے ہیں وَنْضَافَ إِلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ فَلِهَٰذِهِ السُّورَةِ الْمَجْمُوعِيَّةِ حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ، یہ روایت یہ بھی پیش نظر رہنے والی بات ہے کہ اس روایت کا تعلق احکام سے کسی حکم کے استخراج استنباط کا نہیں ہے، عمل اس پر نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک خبر ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے، تاریخ سے ہے۔ اور یہ بھی علماء محدثین کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ احکام کی روایت میں وہ تشدد کرتے ہیں اور تاریخ کی روایت میں اتنا تشدد نہیں کرتے۔ امام بخاری نے تاریخ کی روایت گویا سمجھ کے ابئی کی اس روایت پر اعتماد کیا ہے، بات سمجھے یا نہیں، کہ تاریخ کی روایت سمجھ۔ اب بخاری میں روایت تو ہے لیکن یہ نقطہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اس روایت کا تعلق احکام سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے، تاریخ سے ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے تمام کے نزدیک، امام احمد بھی، امام بخاری بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح کی شرط رکھی، لیکن ادب المفرد بھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا، ادب المفرد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ، جزء رفع الیدین، جزء القراءت وہ بھی امام بخاری کی، تو کیا ان میں تمام روایات صحیح ہیں؟ نہیں، متکلم فی بھی روایات اس میں موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایات صحیح ہے، جو احکام سے متعلق ہے وہ بھی صحیح ہے، جو تاریخ سے متعلق ہے وہ بھی قابل اعتبار ہے، وہ بھی اس دائرے میں نہیں ہے کہ ان کو علی الاطلاق ضعیف کہا جائے۔ جس راوی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے وہ راوی علی الاطلاق ضعیف نہیں ہے، اس کا مطابع بھی موجود ہے، اس کا بھائی عبد المحیمن وہ اس کا مطابع موجود ہے، لیکن وہ مطابق قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام بخاری کا اعتماد عبد المحیمن پر نہیں ہے، ابئی پر ہے۔ اور حافظ نے وضاحت کی ہے کہ تاریخ کی روایت ہونے کی بنا پر آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتماد کیا ہے محدثین کے اس اصول کی تناظر میں کہ تاریخ کی روایت میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی احکام کی روایت میں۔ تو یہ ہے وہ تین روایات جس کے بارے میں شیخ نے کہا تھا کہ ان تینوں کے بارے میں میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، لیکن اب آپ کے سامنے یہ حقیقت میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان تین روایات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ جواب نہیں ہے، اس کا بھی جواب ہے، اور یہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کو علی الاطلاق ضعیف قرار دیا جائے اور ان کو مردود روایتوں میں شمار کیا جائے۔ امام دارقطنی یعنی کہ یہ راویوں کے بارے میں یہاں یہ بھی بات دیکھنے کی ایک ہے کہ کلام نقل کرنے میں کلام نقل ہو جاتی ہے، جرح نقل کر دی جاتی ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ جارے نے تو نقل جرح کر دی، باقی حضرات نے کیا کہا ہے۔ جیسے عبداللہ بن دینار کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا کہ باقی حضرات نے مجروح کہا ہے، امام بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ صرف امام بخاری نے اعتبار نہیں کیا، باقی اور بھی اعتبار کرنے والے اور اعتماد کرنے والے موجود ہیں۔ اب اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اسحاق بن محمد بن اسماعیل ایک راوی ہے فروی، امام دارقطنی کہتے ہیں ضعیف
वक़द रवा अन्हुल बुखारी वयुवब्बिखूनहु फी हाज़ा। अब ये बड़ा सख्त कलाम है। इमाम दारक़ुतनी कहते हैं कि इसहाक बिन मोहम्मद बिन इस्माइल ये ज़ईफ़ है, इमाम बुखारी ने इससे रिवायत ली है, लेकिन इमाम बुखारी के खिलाफ हैं दूसरे। युवब्बिखून, क्यों इसको सिका कहा है और क्यों इस पर एतमाद किया है, तौबीख करते हैं, इनकार करते हैं हज़रात मुहद्दिसीन इमाम बुखारी पर। अल्लाह अकबर कबीरा। अल-मुक़िज़ा हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की छपी है। अल-मुक़िज़ा पर हवाशी हैं शेख सलीम हलाली के। ये शेख शरीफ हातम की हवाशी से भी अल-मुक़िज़ा छपी है। शेख सलीम हलाली ने इसी ज़िमन में बहस करते करते इस रावी का जिक्र किया है और इमाम बुखारी पर एतराज़ किया है। और एतराज़ के लिए इमाम दारक़ुतनी की इसी कलाम को बतौर दलील के पेश किया है कि देखो जी, ये इमाम दारक़ुतनी क्या कहते हैं, ज़ईफ़ुन, और दूसरे क्या करते हैं, युवब्बिखून, उसकी तौबीख, अच्छा नहीं किया। अब हम आते हैं कि क्या किया क्या है, इस रावी को क्या कहा है। अब देखिए अबू हातिम क्या कहते हैं। अबू हातिम कहते हैं शुदूक़ुन लाकिन ज़हबा बसरुहु फरुबमा लुक्किना व कुतुबुहु सहीहा। समझे बात, शुदूक़ुन लाकिन्नहु ज़हबा बसरुहु, बतलाया था ना, निगाह ज़ाहिर होने की वजह से हाफ़िज़ा वो नहीं रहता, लेकिन किताब की रिवायत क्या कहते हैं, वो सही है। हाफ़िज़ा नहीं रहा, ज़ईफ़ हो गए, कमज़ोर हो गए। अब ज़ोफ़ का कौल कब है, जब हाफ़िज़ा खराब हुआ, जब किताब ज़ाय हो गई, वरना वो क्या है, असल क्या है, रावी क्या है, शुरूक है। इब्ने हिब्बान ने भी सिकात में उसको जिक्र किया है। अब पोजीशन समझिए, इब्ने हिब्बान ने भी इसी रावी को किस में जिक्र किया है, किताबुस सिकात में जिक्र किया है। और हाफिज रहमतुल्लाह अलैह ने ये नुक्ते की बात कही है कि इमाम बुखारी ने इस पर एतमाद किया है कि अन्नहु अखज़ अन्हु मिन किताबिही क़ब्ल ज़िहाब बसरिही, कि इमाम बुखारी ने इसकी निगाह ज़ाय होने से पहले जो जब सही पोजीशन थी उनकी किताब से रिवायत ली है। अब बात समझे, रावी पर कलाम मौजूद है, इमाम दारक़ुतनी ने जो कहा सही है, हाफ़िज़ा खराब हो गया था, सही है, लेकिन रावी की पोजीशन क्या है, रावी की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत है कि जब वो सदूक था और किताब उसकी दुरुस्त थी, और दूसरी पोजीशन वो जिस तरह अब्दुल्लाह बिन अबी लैला की है, जिस तरह कल मैंने जिक्र किया था कि पहले ठीक किताबें जल जाने के बाद हाफ़िज़ा खराब। यहां भी इस्माइल के बारे में इसहाक बिन मोहम्मद बिन इस्माइल की पोजीशन भी यही है। गोया इमाम बुखारी ने इसहाक से रिवायत कब ली है, सही में एतमाद कब किया है, जब इसका हाफ़िज़ा खराब नहीं था, इसकी किताब से ये रिवायत करता था। लेकिन जब इस चीज को मलहूज नहीं रखा गया तो इमाम बुखारी पे एतराज दाग दिया शेख सलीम हलाली ने। बात समझे, शेख सलीम हलाली ने एतराज दाग दिया, नकल कर दिया। जिस तरह इबारत थी ये इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह की, हरफ बार उसी तरह नकल कर दी, लेकिन ये ना देखा कि इस रावी की पोजीशन अमरे वाक़े के तौर पर वो क्या है। कहने का मकसद ये था कि रावी के बारे में ये तो नहीं है कि किसी में जरा है ही नहीं, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि जरा की पोजीशन क्या है, जरा की पोजीशन क्या है। जब तक ये भी पेश नजर ना रखा जाए उस वक्त तक रावियों के बारे में भी इंसान कोई सही फैसला नहीं कर पाता। ये वो चंद बातें थी जो मैं आप सही हजरात के बारे में, आप हजरात साहब के सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से रखना चाहता हूँ। यहाँ ये बात भी मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि इसी किस्म के एतराज़ात के हवाले से कुछ बातें अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने और इसी तरह हाफिज ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने
اور حافظ کہنا چاہیے کہ ہمارے شیخ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنقیل میں کہی. مثال کے طور پر یہ جو اس قسم کے متکلم فی راوی ہیں ان کے بارے میں حافظ ذیلی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب الصحیح رحمہم اللہ اذا اخرجا لمن تکلم فیہ فإنہم ینتقون من حدیثہ ما توبع علیہ وظہرت شواہدہ وعلم ان لہ اصلا ولو یرون ما تفرد بہ سیما اذا خالف الثقات. کہتے ہیں کہ ان متکلم فی راویوں سے محدثین یہ شیخین روایتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انتقاء کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اور ایسے راوی کی روایت وہ قبول نہیں کرتے جس میں بالکل شذوذ اور نقارت پائی جاتی ہو. یہ نصب الرایہ میں پہلی جلد صفحہ 341 میں انہوں نے کہا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الصَّحِيحِ إِذَا رَوَوْا لِمَنْ تُكُلِّمَ فِيهِ فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ مِنْ حَدِيثِهِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ وَيَنْتَقُونَ مَا وَافَقَ الثِّقَاتِ وَقَامَتِ الشَّوَاهِدُ عِنْدَهُمْ. اور یہی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بھی اور تہذیب السنن میں بھی کہی ہے. اور شیخ البانی شیخ عبد الرحمن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مصنع مختلف فی راوی ہے، اسی کے بارے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ مِنْ حَمَلَةِ الْحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِمْ اسْتَقْصَى فِي انتقاد الرواة مَا اسْتَقْصَاهُ محمد بن اسماعیل البخاری، کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جتنا احتیاط طریقہ راویوں سے روایت لینے میں امام بخاری نے اختیار کیا ہے کسی اور نے وہ طریقہ راویوں سے روایت لینے میں اختیار نہیں کیا. کہتے ہیں ما امامتہ و تقدمہ فی معرفت الرجال و علل الحدیث ثم انہ اعتمد فی هذا الباب علی حدیث عبداللہ ابن المثنى عن ثمامہ عن انس فاخرجہ فی الصحیح وذلک لکثرۃ الشواہد لحدیثہ بہذا الصحہ. یہ بات معرفہ میں بھی کہی ہے، خود معرفہ ان کی کتاب ہے المعرفہ والسنن، اور اسی کے حوالے سے نصب الرایہ میں بھی مولا علامہ ذیلی نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مصنع متکلم فی ہے، بخاری کا راوی ہے، لیکن وہ روایت کس سے کرتے ہیں؟ ثمامہ عن انس سے کرتے ہیں، اور ثمامہ ان کے عزیز تھے. اور ثمامہ کی روایت میں امام بخاری نے کئی مقامات پر استدلال کیا ہے عبداللہ بن مصنع کی اسی روایت پر، اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے عبداللہ بن مصنع کی جس میں اس کی نقارت منقول ہو اور امام بخاری نے اس منکر روایت پر اعتماد کیا ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے ائمہ حدیث اور محدثین رحمہ اللہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے متکلم فی راویوں کی روایت کا کیا کرتے ہیں؟ انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں. ہم راوی پر کلام دیکھ کے جب اپنے ظرف کے مطابق کلام سے متاثر ہوتے ہیں، امام بخاری کے اسلوب جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی پہلی جلد میں اسی عبداللہ بن مصنع کی روایت پر بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کو درست قرار دیا ہے امام بخاری کی اسی بیان کردہ روایت پر. کس صفحہ میں؟ پہلی جلد صفحہ 199 میں. تفصیل کی یہاں اب گنجائش نہیں ہے. انہی چند باتوں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور ایک آخری بات اسی حوالے سے وہ یہ بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو متکلم فی راوی ہیں ان کے بارے میں علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے. اما ابداع البخاری و مسلم کتابہما حدیث نفر نسب الی نوع من الضعف فظاہر هذا غیر انہ لم یبلغ ضعفهم حدا يرد به حدیثه ما انا لا نقر بان البخاری كان يرى تخریج حدیثه من ينسب الى نوع من انواع الضعف
ولو کان ذوف ہؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حدیثهم، یہ بات علامہ ہازمی نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کا اپنی کتابوں میں ایسی جماعت، ایسے راویوں سے روایت لینا جن کے بارے میں کسی نوعیت کا ضعف منسوب ہے، یہ ایک امر ظاہر ہے کہ منسوب ضعیف یعنی ضعف ان راویوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مگر ان کا یہ ضعف اس حد تک نہیں ہے کہ راوی کو کیا کہا جائے، متروک قرار دے دیا جائے۔ کلام کا ہم انکار نہیں کرتے، راویوں میں کلام موجود ہے، لیکن وہ کلام کیا راویوں کو متروک قرار دیتا ہے؟ کسی اور نے اس کی بالکل تصحیح نہیں کی اور اس کی تصدیق اور توثیق نہیں کی؟ فرماتے ہیں ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا راوی ہوتا تو امام بخاری کبھی بھی اس پر اعتماد نہ کرتے۔ شروط الائمہ میں علامہ ابو بکر الحازمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی مجموعی طور پر راویوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اور یہی بات پھر ہمارے اصول کی کتابوں میں علامہ سیوطی نے بھی، علامہ سخاوی نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی کہی ہے، جن کی ساری تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کہنا چاہیے کہ قاعدے اور ضابطے کے طور پر یہ بات ان راویوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان ہمارے اسلاف کی خدمات سے استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کی جہود علمیہ کو سمجھنے کی بھی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔